اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک ایرانی پڑوسی تھا، وہ دعوت دینے کے لیے آئے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی دعوت ہے، آپ میرے پاس کھانے کے لیے تشریف لائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صرف میری ہے یا عائشہ کی بھی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صرف آپ کو بلایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میں تو نہیں آ سکتا۔ چنانچہ وہ دوسری مرتبہ پھر دعوت دینے کے لیے آیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کس کی دعوت ہے؟ کہا یا رسول اللہ صرف آپ کی دعوت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کی دعوت ہے یا نہیں ہے؟ کہا عائشہ کی تو دعوت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تو نہیں آ سکتا۔ چنانچہ وہ تیسری مرتبہ پھر آیا، اس نے پھر دعوت دی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کی دعوت ہے یا میری ہے؟ کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام عائشہ کو بھی ساتھ لائیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر دعوت کو قبول فرما لیا۔ تو اصول سمجھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعوت کو اکیلے کیوں قبول نہیں فرمایا۔ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت گھر میں فاقہ تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اپنی زوجہ محترمہ کا اتنا خیال تھا کہ اگر میں جا کے کھا لوں اور میں پیٹ بھر لوں اور گھر میں میری بیوی بھوکی رہے تو کیا سوچے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا۔ تو آج سوچیں، آج کے نوجوان اور میاں بیوی سوچیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام تو امی عائشہ کے ساتھ اتنا پیار فرمایا کرتے تھے کہ دعوت بھی اکیلے قبول نہیں کرتے، چاہے جائے کہ ہم دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے رہیں اور بیویوں کو پوچھے تک نہیں، ان کا خیال تک نہ رکھیں۔ کئی گھروں میں تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ ان کو خرچہ نہیں دیتے، ان کو لباس سوٹ تک لے کے نہیں دیتے۔ جب ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو ضرورت پوری کرتے ہیں جانوروں کی طرح اور پھر بیوی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام تو کھانے میں بھی، دعوت میں بھی اکیلے نہیں جا رہے کہ بیوی کو ساتھ لے جاؤں، کیونکہ وہ ان دنوں میں گھر میں فاقہ تھا کہ بیوی میری بھوکی رہے اور میں پیٹ بھر کے کھا لوں، یہ مجھ محمد سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اخلاق۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی ایسی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔